ایک بار تو آئے اے دیوانی، جھوٹا ہی صحیح پیار تو کر۔ گانا تیز آواز سے چل گیا۔ زرادن نے اسے اپنے اور نزدیک کیا۔ جان، یہ گانا تمہارے لیے ہے، اس کی ہر لائن تمہارے لیے ہے۔ میں بھولا نہیں ایسی ملاقاتیں، بے چین کر کے مجھ کو توڑیو نہ، دیر نظر کر کے دوسری کی راتوں میں۔ ہم سوئے رہے چادر میں، ہم دونوں تنہا رہے، نہ کوئی بھی نہ رہے اس پل میں۔ زرتشا، جو تم اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو نا، کاش میں اس کو بھی ختم کر پاتا۔ زرادن اس کے چہرے پر جھکا۔ پلیز ہٹیں۔ زرتشا اس سے دور ہونے لگی۔ میری جان، ایک کس تو حق ہے میرا بھی۔ وہ زرادن کی مضبوط گرفت میں جکڑی ہوئی تھی۔ نہیں، پلیز ڈونٹ ٹچ۔ زرتشا اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر چلائی۔ زرادن نے اسی وقت اس کے لمبے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ لان میں گپ اندھیرا تھا، کوئی کسی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ہٹو۔ زرتشا نے اپنا پورا زور لگا کر اسے دور کیا۔ وہ فوراً اسٹیج کی طرف بھاگ گئی۔ زرادن بھی ہنستا ہوا اسٹیج کی طرف آیا۔ وہ زرتشا کے پاس بیٹھا جو بیٹھی موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو اب؟ زرادن نے اس سے پوچھا۔ اس بات پر تو نہیں رو رہی نا کہ میں نے تمہیں کس کیا؟ زرادن پورا اس کی طرف مڑا۔ میری جان، میرا پورا حق ہے تم پر، بیوی ہو تم میری، وہ ہنستا ہوا بولا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زرتشا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے غصے سے گھورا۔ اوکے اوکے۔ زرادن اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈانس ختم ہو چکا تھا، سب بیٹھے اب ناشتہ کر رہے تھے۔ ہیلو، کیسی ہیں؟ امائرا کے پاس اسد آیا۔ آپ کون؟ امائرا اسے نہیں جانتی تھی۔ میں دوست ہوں زرادن کا، آپ اس کی سالی ہے نا؟ اسد بولا۔ ہاں، بدقسمتی سے، امائرا چڑھ کر بولی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اسد اس کی بات پر ہنس دیا۔ ایسا ہی، امائرا یہ کہہ کر وہاں سے چل دی۔ ماننا پڑے گا یار، یہ تینوں بہنیں ہی بڑی پیاری ہیں۔ اسد دور سے ایک نظر دانیہ کو دیکھتا بولا۔ خواہ فری ہو رہا ہے۔ امائرا پیر پٹکتی زرتشا کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا ہو گیا؟ زرتشا نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ یار حد ہے زرتشا، پتہ نہیں کس کس کو بلا لیا ہے تمہارے شوہر نے۔ خواہ گلے بڑھ رہے ہیں۔ امائرا تیز تیز بول رہی تھی تاکہ زرادن بھی سنے۔ کون پریشان کر رہا ہے تمہیں؟ زرادن نے اس کی بات سن کر اس سے پوچھا۔ یہ لڑکا جو اس لمبے سی لڑکے کے ساتھ کھڑا ہے۔ امائرا شاہزین اور اسد کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ اب کے بعد تمہیں یہ دکھے گا بھی نہیں۔ زرادن یہ کہتا اٹھ کر شاہزین اور اسد کے پاس جانے لگا۔ اسد، زرادن نے اسے پکارا۔ ہاں بولو۔ اسد اس کی طرف مڑا۔ یہاں لڑکیوں سے فری ہونے کی تمہیں اجازت نہیں، سو خود کو لڑکوں تک ہی محدود رکھو، نہ کہ لڑکیوں کی طرف۔ زرادن اسے اچھا خاصا سنانے لگا۔ دیکھ، میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اسد شاہزین کو دیکھتا ہوا بولا۔ صحیح تو کہہ رہا ہے زرادن، تمہیں کیا پڑی لڑکیوں سے فری ہونے کی؟ شاہزین نے بھی اسے ڈانٹا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب تم دونوں اپنا لیکچر بند کرو۔ اسد ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے عابد اب سمجھ گیا ہے سب۔ عابد اور عائشہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ہاں، یہ تو اچھی بات ہے نا، عائشہ اوپر سے بولی۔ ویسے بیگم کیا خیال ہے، ہنی مون پر جایا جائے؟ عابد آنکھوں میں شرارت لیے عائشہ سے بولا۔ ہاں بالکل، کہیں گھومنے چلے۔ عائشہ نے بھی اس کی بات سے ایگری کیا۔ پلیز اٹینشن۔ زرادن اب مائک لیے اسٹیج پر کھڑا ہوا۔ یہ فنکشن یہیں ختم ہوتا ہے، اب ہماری ملاقات پرسوں 28 تاریخ کو، یعنی کہ زرادن راجپوت کی شادی پر۔ زرادن خوشی سے بولے جا رہا تھا۔ تھینک یو گائز۔ زرادن نے اب مائک رکھ دیا۔ مہمان اب آہستہ آہستہ گھر جانے لگے تھے۔ امی ہم چلے۔ امائرا فوراً شازیہ کے پاس آئی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیٹا، رکو ابھی۔ شاہین امائرا کی بات سنتے بولی۔ ارے بہن، دیر ہو گئی ہے۔ شازیہ ٹائم دیکھنے لگی۔ نہیں ہوئی دیر، ابھی 9 بج رہے ہیں، آپ سب 12 بجے چلے جانا۔ شاہین اور اقبال کے بہت منتیں کرنے پر وہ لوگ رک گئے۔ دانیہ یہاں آنا 1 منٹ۔ زرادن نے دانیہ کو بلایا۔ جی بھائی۔ دانیہ اب زرادن کے پاس آئی۔ اپنی آپی کو اوپر لے جاؤ، میں نے وہاں سوٹس رکھے ہیں، انہیں چینج کرواؤ۔ اتنی گرمی ہے، بیچاری کب سے بیٹھی ہے اس بھاری بھڑکم جوڑے میں۔ زرادن دانیہ کو سمجھانے لگا۔ او بھائی، آپ نے ابھی سے آپی کے لیے سوٹس لے لیے؟ دانیہ خوش ہوئی۔
ہاں، کیونکہ بس ایک ہی دن تو رہ گیا ہے، پھر تو تمہاری آپی یہیں رہیں گی، زرادن بولا۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ نے یہ اچھا کیا۔ آپ کو پتہ ہے آپی کو ان بھاری بھاری ڈریسز سے چڑ لگتی ہے۔ وہ نہ بھاری ڈریسز پہنتی ہے، نہ جیولری، نہ ہی ہیوی مہندی لگواتی ہے۔ دانیہ اس سے بالکل فری ہو کر بات کر رہی تھی۔ چلو تم لے جاؤ اپنی آپی کو، زرادن یہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ اسد اور شاہزین بھی ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپی چلیں، دانیہ زرتشا کو اوپر لے جانے لگی۔ دانیہ نے شازیہ کو بتا دیا تھا کہ وہ زرتشا کو چینج کروانے لے جا رہی ہیں۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ زرتشا ڈریس سنبھالتی مشکلوں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آپی چلیں چینج کر لے، دانیہ نے اسے بتایا۔ کیا مطلب چینج کر لوں؟ زرتشا ایک دم رکی۔ پاگل ہو تم؟ میں یہاں اس پرائے گھر میں ڈریس چینج کروں؟ وہ دانیہ کو ڈانٹنے لگی۔ آپی یہ آپ کا ہی گھر ہے، بھولے مت آپ اس گھر کی بہو ہیں۔ دانیہ چھوٹی ہو کر عقل مندوں والی باتیں کرنے لگی تھی۔ چلیں اس روم میں، دانیہ اسے زرادن کے روم میں لے آئی۔ واو، دانیہ اور زرتشا اندر داخل ہوئے۔ دانیہ زرادن کے کمرے کو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کا بیڈ روم بہت خوبصورت تھا۔ بیڈ کے اوپری دیوار پر زرادن کی بہت بڑی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ واو آپی، دانیہ چلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بیڈ کے دوسری سائیڈ بڑا سا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اسی صوفے کے اوپری دیوار پر گول سی کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ کمرے کے تیسرے کونے میں ایک بڑا سا دروازہ لگا ہوا تھا۔ دانیہ بھاگتی ہوئی آئی، اس نے وہ دروازہ کھولا۔ آپی یہ دیکھیں، اتنی پیاری بالکنی۔ دانیہ نے جیسے دروازہ کھولا وہ ایک دم حیران رہ گئی۔ وہ جیسے کسی جنت کے حصے میں آ گئی تھی۔ پھولوں سے آتی تازہ تازہ خوشبو اسے سکون دے رہی تھی۔ آپی ادھر آئیں، دانیہ زرتشا کو کھینچتی بالکنی میں لے آئی۔ یہ دیکھیں آپی، کتنے پیارے پیارے پھول ہیں، گلاب کے، اور یہ دیکھیں وائٹ فلاورز بھی ہیں۔ دانیہ پھولوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ امی کو کہوں گی کہ تمہیں بھی ایسے پھول لے کر دیں، اور اب تم چلو یہاں سے۔ زرتشا اسے کھینچتی کمرے میں لے آئی۔ واو آپی، یہ دیکھیں آپ کا ڈریس، بالکل گلاب کے پھولوں جیسا کلر ہے اس کا۔ دانیہ بیڈ پر پڑا ڈریس اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جائیں آپی چینج کر کے آئیں۔ دانیہ نے سوٹ لا کر فوراً زرتشا کو دیا۔ تم کہیں مت جانا، یہیں رہنا جب تک میں نہ آؤں۔ زرتشا اس سے وعدہ لیتی بولی۔ جی جی میں یہیں ہوں، دانیہ نے وعدہ کیا۔ اگر گئی تو مار پڑے گی تمہیں مجھ سے۔ زرتشا یہ کہتی باتھ روم میں گھس گئی۔ ارے زرادن بیٹا، دانیہ کو تو بلاؤ۔ زرادن اوپر جانے لگا، تبھی شاہین نے زرادن سے بولا۔ زرادن اوپر اپنے کمرے کی طرف آنے لگا۔ بھائی آپ کا کمرہ تو بہت پیارا ہے۔ زرادن کو کمرے میں پاتا دیکھ کر دانیہ چلائی۔ تھینک یو، زرادن مسکرایا۔ دانیہ تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، زرادن بولا۔ اچھا، لیکن آپی نے کہا ہے یہیں کھڑے رہنا جب تک میں نہ نکلوں، دانیہ نے اسے بتایا۔ تم جاؤ، میں تمہاری آپی کو نہیں کھا جاؤں گا، زرادن ہنس کر بولا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، میں جا رہی ہوں، دانیہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی نائٹ سوٹ پہن لیتا ہوں۔ زرادن نے الماری سے نائٹ سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ زرتشا اب باتھ روم سے نکلی۔ ویلکم بیگم صاحبہ، زرادن کو دیکھ کر وہ ایک دم دنگ رہ گئی۔ تم یہاں؟ زرتشا غصہ ہوئی۔ کیا مطلب میں یہاں؟ او میڈم، یہ میرا کمرہ ہے، زرادن راجپوت کا، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ دانیہ کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں سے مت جانا۔ زرتشا دانیہ کا سوچ کر غصہ ہوئی۔ اسے میں نے نیچے بھیج دیا، اسے بلا رہے تھے نیچے۔ زرادن نے دانیہ کو ڈانٹ سے بجایا۔ ویسے مجھے پتا نہیں تھا کہ تم پر یہ گلابی کلر اتنا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ زرادن اس کے پاس آتا جا رہا تھا۔ دیکھیں میرے پاس مت آئیں، ویسے بھی آپ نے میرے ساتھ آج بہت بری حرکت کی ہے۔ زرتشا دور دور ہوتی بولی۔ کیا کر دیا میں نے؟ وہ ہونٹوں میں ہنسی دبائے اس کے پاس آتا جا رہا تھا۔ مجھ سے فری مت ہو، زرتشا اسے انگلی کے اشارے سے وہیں رکنے کا بولی۔ تم سے فری نہیں ہوں گا تو کس سے ہوں گا؟ وہ اس کی بات بالکل نہیں سن رہا تھا۔ وہ اب بالکل زرتشا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دانیہ منع کیا تھا نا کہ مت جانا، زرتشا فوراً بولی۔
زرادن ایک دم اس سے دور ہٹا۔ وہ دروازے پر دیکھنے لگا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زرتشا جھوٹ بول کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ جنگلی بلی تیز ہے بڑی، وہ نائٹ سوٹ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ یہ ڈریس ایسے رکھ کر گئی ہے جیسے میں پہنوں گا اسے۔ زرادن اس کا ڈریس اٹھاتا روم میں آیا۔ وہ اب ڈریس رکھ کر دوبارہ باتھ روم میں گھس گیا۔ یار حد ہے، یہ لڑکی گئی کیوں میرے باتھ روم میں؟ زرادن پھر سے اس کے جھمکے اور نیکلس اٹھا کر باہر آیا۔